الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت، مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کا لقب دیا گیا، یعنی انسانوں کے دوسرے باپ، اس لیے کہ طوفان میں سب لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ بعد ازاں دوسری مرتبہ دنیا میں آبادی پھیلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے باقاعدہ قوموں کی ہدایت اور ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کا نسب حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت آدم تک ملتا ہے۔ نبوت سے پہلے ہی ان کے اخلاق و کردار لوگوں میں معروف و مشہور تھے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا 43 مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ حضرت نوح کے نام سے مستقل ایک سورہ 29ویں پارے میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوموں کی طرف سے بڑی سخت آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت قوم بنی راسک کی طرف ہوئی۔ یہ لوگ بتوں کے پجاری تھے، ان کی اصلاح کرتے رہے اور ان کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن کی تصدیق کے مطابق انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ اتنے سال محنت کے باوجود صرف 80 لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر جب اپنی قوم سے انتہائی تنگ آ گئے تو بددعا کی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم ہوا اور طوفان کے ذریعے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 4 اولاد تھی، سام، حام اور یافت۔ یہ تینوں مومنین میں سے تھے۔ چوتھے لڑکے کنعان جو اپنے والد کے نافرمان تھے تو یہ طوفان میں غرق ہو گئے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ اور بعض لوگوں نے واغلہ بھی کہا ہے۔ آپ کی وفات کرک نامی علاقے میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔